ہے، آقا کریم کی ولادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں نے بہت لمبی باتیں نہیں کرنی، میں یہاں آ گیا، میں نے جو میرا مقصد تھا محفل میں حاضر ہونے کا، قاری صاحب نے کہا تھا آپ نے آنا ہے، تو میں نے کہا ضرور آنا ہے، تمام مصروفیات چھوڑیں گے پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کی دعوت پر۔ تو ان کی دعوت تھی، ہم آ گئے، یہ ہمارے لیے بہت ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھنا ہی برکت ہے، تو ہم یہاں آ گئے۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ منسوب محفل ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے، جس نے سجایا، جس نے دامے درمے قدم سہنے جس طریقے کا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی برکتیں نازل فرمائے۔ ہمارے نبی وہی نبی ہیں جو رحمت بن کے آئے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھے، پھر آگے میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آج میں یہاں آیا ہوں، یا استاد آئے ہیں، خطیب صاحب آئے ہیں، نواز صاحب آئے ہیں، جتنے علماء آئے ہیں، ان کے آنے کی خوشی قاری عرفان صاحب کی ہوگی، یا آپ کو ہوگی، یا میں آیا ہوں آپ کو خوشی ہوگی، یا یہ سمجھے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میرے گھر میں آئے گا محبت مجھے ہوگی، میرے پڑوسی کو نہیں ہوگی۔ میں کسی لیڈر سے محبت کرتا ہوں، محبت مجھے ہوگی، میرے گھر آئے گا خوشی مجھے ہوگی، میرے پڑوسی کو نہیں ہوگی۔ کسی خطیب سے، کسی مقرر سے، کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی مجاہد سے محبت مجھے ہو، میرے گھر میں آئے گا مجھے خوشی ہوگی، میرے پڑوسی کو کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ہمارے لیے برکت بن کے آئے ہیں، ہمارے لیے شفیع بن کے آئے ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے نبی ہیں۔ خوشی ہمیں ہوگی، اوروں کو ہوتی ہے نہ ہو، ان کو نہیں ہوتی نہ ہو، خوشی ہمیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ کوئی نبی علیہ السلام کی محفل میلاد کرنا کوئی نیا بات نہیں، یا نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا نئی بات نہیں۔ یہ اس وقت سے بھی شروع ہے جب مسلمانوں کی تعداد 37 یا 38 تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول، جن کے صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی نص قطعی سے صحابی ہونا ثابت ہے، اس افضل الخلق بعد الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کر کے آپ کا تذکرہ کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کون ہے، رب کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدیق تیری جان کو نقصان نہ پہنچ جائے، تیری جان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ صدیق اکبر نے یہی بات کی، حضور ایک ہی جان ہے، آپ کے نام پر قربان ہوگی، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے لوگوں کو جمع کیا، پورے قریش کو جمع کیا، بہت لوگ آ گئے، بڑی بڑی ہستیاں آ گئی، کھڑے ہو گئے جی۔ آپ نے فرمایا، اے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ رب نہیں، رب وہ ہے جو اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ عبادت کا بھی کوئی لائق نہیں، جو اس کے ساتھ جو پیدا بھی نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، وہ خالق حقیقی ہے، مالک ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، رب ذوالجلال ہے۔ فرمایا یہ اس نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ اللہ کا پیارا حبیب ہے، آخری حبیب ہے، جس کے لیے اللہ نے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، چرند کو بھی بنایا، پرند کو بھی بنایا، درند کو بھی بنایا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب رونقیں اس نبی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ لوگوں نے کیا کر دیا، وہ تو نہیں ماننے والے تھے، انہوں نے کسی نے پتھر مارا، کمانے ماری، نیزے مارے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ برادری والے، قبیلے والے اٹھا کے لے کے گھر آئے، ہر ایک لگا ہوا ہے، صدیق کے خون کا بدلہ لیں گے ہم، ہر صورت میں بدلہ لیں گے ہم۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا نا، اصل مقام ہوتا یہ ہے، جہاں حضور کا تذکرہ ہو نا، وہاں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اصل بات صدیق اکبر نے یہاں کی، جب ہوش میں آئے نا، تو برادری والے تو کہہ رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، خون کا بدلہ لیں گے، ہمارے قبیلے والے کو مارا ہے، ہماری برادری والے کو مارا ہے، صدیق اکبر کے خون کا بدلہ ہم لیں گے۔ جب صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر ہوش میں آئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اتنے زخم لگ گئے ہیں، اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اتنا خون نکل گیا ہے، اتنی کمزوری آ گئی ہے، نانا یہ نہیں فرمایا۔ ہوش میں آتے ہی فرمایا ما فعل رسول اللہ، اپنی والدہ سے فرمایا ما فعل رسول اللہ، اما جان مجھے یہ بتائیں نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے، یہی اصل میلاد ہے کہ حضور کا تذکرہ کرنا۔ تو اپنی والدہ سے پوچھا نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے، تو برادری تو ناراض ہو گئی، اٹھ گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والدہ سے کہا، صدیق اکبر کو کہو یا نبی کو چھوڑے اس نبی کو، یا ہم آپ کا بدلہ نہیں لیتے، ہم چلے جائیں گے ناراض ہو کے، ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ تو صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے کیا کہا، روٹتی ہے روٹے یہ ساری دنیا، پر میرا رشتہ میرے محبوب سے نہ چھوٹے۔ ہاں میرے محبوب سے رشتہ نہ چھوٹے۔ فرمایا برادریاں نہیں، گھر والے نہیں، در والے نہیں، بازار والے نہیں، محلے والے نہیں، سکے حضور کے رشتہ دار ہوں، وہ بھی ناراض ہو جائیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کا وجہ ہے ہم آئے کھڑے ہیں۔
تو میلاد کی محفل میں آپ دیکھیں ہم یہاں یہ باتیں نہیں کرتے کہ جائز ناجائز. آپ یہ بتائیں مجھے جتنے احباب آپ بیٹھے ابھی تک غیر شرعی کوئی کام ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اللہ کا گھر ہے, تلاوت سے آغاز ہوا, نعت رسول مقبول ہوئی, اب ہم علماء سے سنیں گے حضور کے فضائل. اس کے اندر کیا ناجائز ہے یار؟ آپ ویسے اپنے آپ کی طرف دیکھیں, ہمارے باپ کو کوئی سرکاری عہدہ مل جائے, بھائی کو مل جائے, ہم کتنی اوچیاں کرتے ہیں. کبھی ہم نے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا, کبھی ہم نے خطیب صاحب سے نہیں پوچھا کہ خطیب صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں پوچھتے. نبی علیہ السلام کی باری پر پھر ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے. عشق جو ہوتا ہے نا وہ ان با ہو کر کرنا چاہیے. اور حضور کا نام جو لینا ہے نا, یہ صرف یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حضور کے یہ دو تذکرے کرتے ہیں, حضور کی باتیں کرتے ہیں, یہ صرف مولوی کرتے ہیں. تو اقبال کو تو ہر بندہ جانتا ہے نا. اقبال نام مدرسے کا طالب علم تھا, حافظ بھی نہیں تھا, عالم بھی نہیں تھا, مفتی بھی نہیں تھا, قاری بھی نہیں تھا, لیکن یا رسول اللہ اقبال بھی کہتا تھا. یورپ سے پڑھ کے آیا تھا نا, یونیورسٹی سے, انگریزوں سے پڑھا ہوا تھا. اقبال سے پوچھا کہ اقبال بتاؤ تو جب پریشان ہوتا ہے, تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے, کس در کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کس در کی طرف دیکھتا ہے؟ اقبال نے کہا مسلمان آدمی دیکھا گلا ہے, رمید از روسینا ہے سوزا ہے, دلش نالد چرا نالد ندالد نگاہ یا رسول اللہ, نگاہ یا رسول اللہ. فرمایا جب پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, فرمایا ہم اتنے مکمل نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں عرض کریں, گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, اتنے گندے ہیں. فرمایا ہمارے دامن, ہمارے جسم کا ہر حصہ گناہ سے بھرا ہوا ہے, ہم ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے, ہم پہلے وسیلہ تلاش کرتے ہیں, ہم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو پوچھا گیا ایک بات تو بتا, پریشان ہو کے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں جب بھی پریشان